ایک سوال ہے کہ پوتے کو دادا کے میراث سے محروم کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض بنا کر کے پیش کیا گیا اسلام پر کہ لیجیے صاحب، پوتے کو دادا کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ ایک تو اس کا باپ مرا، اور دوبارہ اس پر ظلم یہ ہوا کہ دادا کی میراث سے پوتا محروم۔ لیکن یہ ادھوری بات ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ پوری ہے کہ اول تو یہ کہ اگر دادا کے کوئی اور بیٹے نہیں ہیں، پوتا موجود ہے، تو یہ پوتے کو سب کا سب مل جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ پوتا محروم ہے، یہ تو خود اصولی اعتبار سے غلط ہے۔ پوتے کو ملتا ہے، اگر لڑکے موجود ہیں تو تب پوتے کو نہیں ملتا، لیکن اگر لڑکے موجود نہیں ہیں تو پوتے کو ملے گا۔ اب رائے مسئلہ ہے کہ اگر لڑکے موجود ہیں تو پوتے کو کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ترکے کے تقسیم کے کچھ اصول بیان کیے کہ قریب کو ملے جو قریب ہو، جو دور ہوگا اس کو نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر باپ زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے، تو ظاہر بات ہے باپ کو ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا۔ مان لیجئے کہ باپ نہیں ہے، دادا زندہ اور پر دادا زندہ ہے، تو دادا کو ملے گا، پر دادا کو نہیں ملے گا۔ اب باپ کو ملتا ہے، دادا کو نہیں ملتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر مرنے والے کا جو مال ہوتا ہے وہ باپ کو ملا تو باپ کے مرنے کے بعد اسی کے بھائی بہنوں میں بیٹھ جائے گا، لیکن اگر دادا کو پہنچے گا تو پھر تو پورے خاندان میں جائے گا۔ تو اس لیے شریعت، ہاں باپ نہیں ہے تب دادا کو ملے گا، لیکن اگر باپ موجود ہے تو دادا کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے شریعت نے قریب اور بعید دیکھا کہ کون قریب ہے کون دور ہے، اور یوں اگر رشتہ ناتا دیکھا جائے تو ہر بندہ کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے، پھر تو چچیرے بھائی بھی آ جائیں گے، پھر تو بہت پورا خاندان آ جائے گا۔ اور آدمی کا ترکہ پورے اگر خاندان میں بٹنے لگے، پورے اس کے سرکل میں بٹنے لگے جتنے رشتہ دار ہیں، تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں مل پائے گا۔ اس لیے شریعت نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ جب قریب والے موجود ہوتے ہیں تو دور والوں کو نہیں ملتا۔ اگر بیٹا موجود ہے تو بھائیوں کو نہیں ملے گا، بھائی موجود ہیں تو چچا کو نہیں ملے گا، چچا موجود ہے تو پھر اس سے دور والوں کو نہیں ملے گا۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر بھائیوں کو ملے گا، بھائی موجود نہیں ہے تو چچا کو ملے گا۔ تو قریب والے موجود ہیں اس لیے دور والوں کو نہیں ملتا۔ اب ظاہر بات ہے دادا کے مقابلے میں بیٹا اور پوتا، تو پوتا دور ہو گیا۔ لیکن اشکال جہاں کا تہاں رہا، کیونکہ آدمی کہے گا کہ صاحب یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ایک تو اس کے باپ کا انتقال ہوا، اور دوسرے یہ کہ یہاں پوتا محروم بھی ہو رہا۔ تو شریعت نے اس کے لیے وصیت رکھی کہ اس کو تم وصیت کر دو، اور جتنا چاہے تم اس کو زندگی میں دے دو۔ چنانچہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جب محسوس کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا پوتا موجود ہے، تو وہ اپنی زندگی میں ہی پوتے کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ اس کے حصے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس سے تو نہیں روکا، زندگی میں بھی دادا دے سکتا ہے اور اس کو وصیت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پوتا جب وارث نہیں تو وصیت کر سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک مثال دیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 لاکھ روپے چھوڑے اور 3 بیٹے تھے اس کے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا موجود ہے، 2 بیٹے بچے اور 2 لاکھ روپے اس نے چھوڑے۔ تو اب جب بیٹے کا انتقال ہوا اور پوتا موجود ہے تو دادا 1 لاکھ روپے اپنے پوتے کو دے دے، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اب ایسی شکل میں اس کے جو حقیقی بیٹے ان کو تو 50 ہزار روپے ملیں گے، اور پوتے کو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ تو دادا ایسا کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں بھی دے سکتا ہے اور وصیت بھی کر سکتا ہے۔ وصیت کر دے تو 1/3 کی وصیت ہو جائے گی، تو وصیت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اسلام پر یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی کم علمی یا یہ کہ اپنی دور اندیشی نہ ہونے کو الزام دیا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی علماء سے مسئلہ پوچھے اور بیٹے کے انتقال ہوتے ہی زندگی میں پوتے کو کچھ کر دے یا اس کے نام پہ وصیت کر دے تو وہ اس کا حق زیادہ دے سکتا ہے، اور شریعت نے اسی لیے یہ رعایت کی ہے کہ اگر اس کو اتنا ہی دلایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اسے زیادہ کی ضرورت ہو۔ اب یہ دادا کی ثواب دید پر ہے، اگر دادا محسوس کرتا ہے کہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے تو وہ اپنی زندگی میں نواز دے جتنا اس کو نوازنا ہے، یا یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مل جائے۔ تو اس لیے شریعت کو الزام دینا غلط ہے۔ پہلے پوری مسئلے کی نوعیت اور نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آدمی اس نوعیت کو سمجھ لے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ شاید شریعت نے اس پوتے کو زیادہ دلانے کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا ہو کہ دادا اس کو زیادہ سے زیادہ دے دے۔ اس لیے شریعت پر اعتراض کرنا غلط ہے، صحیح ہم کو مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔